جی آپ کا بینڈ کب شروع ہوا تھا؟ یہ سر ہمارے بزرگوں نے 1924 سے 1924 جی ہمارے دادا مرحوم نبی بخش انہوں نے شروع کیا. جی سر. اس کے بعد میرے والد صاحب اچھا ماسٹر اللہ رکھا. ہاں وہ تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت یعنی ہاں وہ تو ہم نے بھی مہارت سنا ہے حاصل نا کی جی، اس کام کیونکہ میں. وہ ہماری ہوش میں بھی ان کا نام ماشاءاللہ ان بہت کا یعنی بہت اس فیلڈ میں بہت زیادہ نام تھا, بڑے استاد لوگ تھے. ہاں جی ہاں جی. یہ جو تھے نا جی میاں شوکت صاحب, جی بالکل طبلہ نواز, بہت بڑے آدمی ان کے ساتھ ہوئے بھی سنگت بڑا عرصہ کی. ان کے ساتھ ان کا بڑا پیار بے تھا شک بے شک. اللہ رکھا صاحب. جی ہم نے خود دیکھا. تو اس کے بعد پھر آپ آئے ہیں. تو آپ نے پھر کب شروع کیا تھا؟ یہ سر میں نے 2000 میں 25 سال ہو گئے مجھے. ہاں 25 سال ہو گئے ہیں. مجھے یاد ہے جب آپ نے شروع کیا تھا جی سر. تو ہم لوگ افتتاح پہ گئے تھے. جی آپ کی مہربانی, آپ نے افتتاح کیا تھا. بڑا ہی دیکھیں جلدی عرصہ اتنا جی 25 25 سال سال ہو گئے ماشاءاللہ. اب آگے بھی آپ کے جو اگلی نسل ہے اس میں بھی جی ہیں. سر کوشش کریں گے انشاءاللہ. گزارا نہیں اس کے بعد, اپنے بیٹے کو لانا پڑے گا اس کام میں. ہاں اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ اور چیزیں, مطلب کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے جیسے دوسرے بھائی کرتے بھی رہے ہیں. تو آپ نے اپنے یہ اس کام سے عشق کیا ہے, اس کو چھوڑا نہیں ہے. اس کام سے سچی بات ہے کہ میں نے بہت عشق کیا ہے. ہاں وہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں نا جی. آپ کا جو کام ہے 1996 میں مجھے یعنی پنجاب پولیس سے آفر ہوئی تو میں سلیکٹ بھی ہو گئے تھا, لیکن میں نے وہ بھی چھوڑ دی اس کام کے لیے. یہ ہمارا خاندانی کام ہے, کیونکہ ہمارے بڑے بزرگوں میں بھی کوئی سرکاری نوکر نہیں ہوا, تو میں نے اس کام کو زیادہ بہتر سمجھا. ہاں اپنے والد صاحب کی, اپنے دادا جان جی بے کی, شک بے شک. مرحوم کی, ان کی جو لیگیسی تھی جی اس کو لے کے چلنے کے لیے اور آپ اللہ نے کا پھر احسان ہے سرکاری کہ ہم نوکری نہیں. یعنی اس کام میں خوش بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں. اچھا باؤ جی بیٹے کو شوق نہیں یہ؟ نہیں اصل میں یہ اس کام کے بھی جراثیم ہوتے ہیں نا, جیسے کہ میرے یعنی جرا اپنے باپ کے اوپر ہے. جی جی وہ سریلے بھی ہو سکتے ہیں, بے سرے بھی ہو سکتے ہیں. تو میرے بیٹے میں ابھی ذرا وہ مجھے بات نظر نہیں آ رہی. انشاءاللہ کوشش تو کروں گا کہ وہ اب مگر آپ وہ اب نیا بچہ ہے نا جی, تو آپ جس لیول پہ ماشاءاللہ اب آپ استاد آدمی ہیں, تو آپ جب اسے دیکھتے ہیں تو آپ کو تو لگتا ہے کہ یہ نہ کر سکے شاید, کیونکہ آپ کی ایک محنت, ایک سفر ہے. تو بھائی جان آپ وہ ہمارے بھائی کو بولے نا کہ یہ کام سیکھو, نہیں تو پھر اس کو ڈرائیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہ سیکھا تو گوگا تمہاری روٹی کھا جائے گا. اور بھائی یہ ڈرنے سے کام نہیں آتا, یہ روح سے کام آتا ہے. جس طرح گوگا روح سے روٹی کھاتا ہے اس طرح یہ کام بھی روح سے آتا ہے. میں علی ممتاز صاحب صرف یہ امداد صاحب سے, باؤ جی سے یہ جو گفتگو کر رہا تھا اس لیے کی ہے کہ مجھے ان پہ اتنا پیار آتا ہے کہ یہ اپنے کام کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں. بالکل. آج جو سب سے بڑی کمی ہم میں پیدا ہو چکی ہے نا جی, وہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے کام سے جڑنے کی بجائے, اپنے کام کے ساتھ محبت کرنے کی بجائے, اپنے کام کے ساتھ کام رکھنے کی بجائے ہم تمام جو منفی حرکات ہیں نا جی, منفی سوچیں, اس میں گھستے جا رہے ہیں. اس وقت ضرورت جو ہے, اس پاک دھرتی کو ضرورت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس سے بے پناہ محبت کی جائے. اور اس سے محبت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے, اپنے کام سے, جس جاب پہ آپ ہیں, جس شعبے میں آپ ہیں, اس شعبے کے ساتھ, اس اپنے کام کے ساتھ محبت کریں. اور نسل در نسل محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ اپنے کام سے. ہمیں سیکھنا چاہیے ایسے لوگوں سے کہ دیکھو یار یہ کس طرح اپنی لیگیسی کو لے کے آگے چلتے ہیں, اور کس طرح اپنے کام کی فکر میں رہتے ہیں کہ اسے کون آگے بڑھائے گا, کون اسے اچھا کرے گا. بالکل صحیح. تو یہ جو ملک دیا ہے ہمیں قائد اعظم نے, اور علامہ اقبال کی جو سوچ کا جو صبر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جی جی جی, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ ہمارے بزرگوں کا ورثہ ہے, ہمارے بزرگوں کی دین ہے. بالکل ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ دیا ہوا ہے. ہم نے اس کو کس طرح محبت اس سے کرنی ہے, کس طرح اس کو لے کے آگے چلنا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, میڈم نور جہاں اسٹوڈیو میں داخل ہوتی تھی, واحد خاتون تھی, سارے گیٹ کھلتے تھے,
जो स्टूडियो के मालिक के लिए भी गेट नहीं था ना जी खुलता, वो इनके लिए वो भी गेट खुलता। अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के पास, अपने रिकॉर्डिंग रूम के पास जाके उतरती और सारा इर्द गिर्द स्टूडियो जितने लोग होते थे खड़े हो जाते थे। लेकिन अजीजी, क्या आज के दौर में हमारे पास ऐसे फनकार हैं? फनकार तो पैदा होते रहते हैं, साथ इन लोगों का किरदार क्या था ये भी तो देखें ना। इन्होंने मोहब्बत किस कदर की हुई है अपने काम से, फिर अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपनी धरती से, अपनी फौज से, अपने लोगों से। ये मोहब्बत ही है ना कि आप रेडियो स्टेशन चली गई और उधर बिस्तरा कहते हैं बिछा लिया, कई दिन उधर से हिली नहीं, उधर जंग लड़ रही है, उधर तराने रिकॉर्ड हो रहे हैं अपने महाज के ऊपर, जो उनको लड़ना आता था, जो बगैर मुआवजे के। बाकायदा उनका ये फिक्रा है, वो कहती हैं कि मैं फिल्मी नगमे गा गा के मशहूर हुई थी, मगर मिली नगमे गा के मैं हीरो बन गई। वाह, उनका ये जज्बा था। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह के जो लोग हैं, फनकार हों या राइटर हों या इवन कोई आप किसी भी शोबे में आपको को बंदा नजर आता है मेहनत करता हुआ, अपने काम के साथ जुड़ा हुआ और फिर अपने वतन के साथ जुड़ा हुआ, उससे यार कुछ हासिल करना चाहिए। बस जी, जिन्होंने ने मुल्क नाल प्यार किया ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾ ਜਾਂਦਾ है फजूल गल, उसने किस लिए दौड़ लगानी है? ਉਹ ਜਨਾਬ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਸਨ। यार बहुत ਤੇਰੇ ਨਲਾਇਕਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੋਗੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਨੇ ਗੋਗਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ। ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫਿਲਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਗਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਗ ਪੱਕਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਇੰਜ ਗੱਡ ਟੁਰੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰੋਕੋ ਮੁੰਡਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਰੋਕੇ ਤੇ ਗੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। अजीजी फजूल बातें ना करो। अजीजी, तुम तो 1965 में पैदा नहीं हुए थे, वरना मैं तुमसे जरूर पूछता कि तुमने तब क्या किया था। नहीं यार, मैं पैदा हो चुका था, मगर मैंने आपको बताया ना, मैं अपने फीडर के साथ गुत्थम गुत्था। अच्छा जी, ये बड़ा प्यारा दिन है, बड़ी ही मजे की यादें ताज़ा हुई हैं। वाह वाह वाह। तो ये इसीलिए ना जी हमने ये खास शो 6 सितंबर का किया है कि अपने बच्चों को ये बताया जाए बिल्कुल कि किस कदर मेहनतों के साथ, किस कदर जज्बे के साथ ये मुल्क हासिल हुआ और इसकी हिफाजत फिर की गई। इसकी हिफाजत भी किस कदर जज्बे के साथ कर रहे हैं हमारी पाक फौज, हमारे बड़े किस कदर जज्बे के साथ इस मुल्क के साथ जुड़े रहे हैं। तो बाबू जी, आखिर पे जरा वो जो हमारा तराना है जिसमें मुल्क के लिए दुआ की गई है, सोनी धरती अल्लाह रखे, वो जरा प्लीज। क्या बात।